حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں اور مراد مصطفیٰ ہیں۔ سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ ہیں۔ مطلب یہ کہ عمر کو مصطفیٰ نے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اہل قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد کو قتل کرے۔ عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد کو میں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے تلوار پکڑی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جانے لگے نا تو راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا عمر کدھر جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آج محمد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیا تم یہ آسان سمجھتے ہو؟ ایک کام سوکھا ہے، محمد کو قتل کر دو گے تو تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، بنو ہاشم والے تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن پہلے ایسا کرو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر کہنے لگے میرے گھر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جا کے پتہ کرو اپنی بہن کے گھر کا، فاطمہ جو تمہاری بہن ہے نا وہ اس محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق ادھر جانے کی بجائے بہن کے گھر کو چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا نا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانا عمر کے ہاتھ کا ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، جلدی سے انہوں نے وہ صحائف یا وہ اوراق یا چمڑا جس پر قرآن مقدس لکھا ہوا تھا وہ چھپا دیا۔ عمر اندر آئے تو بہنوئی سے کہنے لگے تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ عمر کی آہٹ پا کر چھپ گئے۔ ہم تو باتیں کر رہے تھے۔ آپ کہنے لگے کہ نہیں آپ باتیں نہیں کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے مجھے وہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا جب تمہارا دین سچا ہی نہیں ہے، محمد کا لایا ہوا دین سچا ہے تو ہم نے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ عمر غصے میں آ گئے اور بہنوئی کو مارا۔ بہنوئی کو بچانے کے لیے آپ کی بہن فاطمہ آگے آئی تو اس کو بھی مارا اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ تو بہن بھی کہنے لگی بھائی جس دین پر تم ہو وہ دین سچا نہیں ہے، ہم اس دین سے بیزار ہیں، اور جو محمد دین لے کے آئے ہیں نا وہ سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، کھرا بھی ہے، نرالا بھی ہے۔ ہاں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ جو قرآن محمد پر نازل ہوا ہے نا رب نے نازل کیا ہے، ہم تو اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر کہنے لگے مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہن نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے وضو کرو، اپنے آپ کو پاک کرو اور پھر قرآن پڑھو۔ ہاں جی، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن پڑھنے لگے نا تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی حالت بدل گئی۔ اصل میں محمد کی دعا اثر دکھا رہی تھی۔ ہاں لیکن عمر کو وضو کر کے قرآن کے قریب کیا گیا اور قرآن پڑھا کر عمر کو محمد کے قریب کر دیا گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے چلیں، مجھے محمد کی بارگاہ میں لے چلیں۔ اسی طرح تلوار ہاتھ میں، ننگی تلوار، میان سے نکلی ہوئی تلوار ہے۔ تو جب میان سے نکلی ہوئی تلوار ہوتی تھی تو ہر کوئی دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور وہاں پر حضرت حمزہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا نا تو باقی صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے اور اس کی نیت ہمیں ٹھیک نہیں لگتی۔ آقا نے فرمایا عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ ہاں عمر کو لایا جا رہا ہے، عمر کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو ساتھ بسم اللہ۔ ہاں جی آیا نو، اگر عمر کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر لگ پتا جائے گا محمد کے غلاموں سے جب واسطہ پڑے گا، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں سے جب واسطہ پڑے گا نا تو عمر کو لگ پتا جائے گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر پہنچے نا جی تو آقا نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ عمر کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔
میں دین اسلام کو قبول کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اسلام لائے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اور یہ وہ ناز والے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عمر کے لیے مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے جن دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور جو پھر محمد نے دعا مانگی ہو وہ رب تعالیٰ رد کیسے فرما سکتا ہے؟ اور آپ کا جو لقب ہے نا فاروق، اس کی وجہ تسمیہ بھی جان لیں۔ آپ کو فاروق کا لقب ملا کیسے؟ جب آپ مسلمان ہو گئے نا جی، آپ اسلام لے آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اسی سچے نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم سچے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر اسی لوک کے عبادتاں کیوں کرنے ہاں؟ پھر ہم پوشیدہ کیوں رہتے ہیں؟ پھر آپ اخفاء سے کام کیوں لیتے ہیں؟ عمر اسلام لے آیا ہے، عمر مسلمان ہو گیا ہے، ذرا انہوں بھی پتہ لگ جاوے نا، ان عمر مسلمان ہو گیا ہے تو ان مسلمانوں نے لوک کے عبادت کوئی نہیں کرنی، ان کھلم کھلا عبادت کریں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے جو قریش تھے، جو سردار تھے، جو رؤساء تھے، اور بڑے بڑے پلوان جو تھے نا جی، وہ کھب کھاندے سن حضرت عمر پاک کو۔ تو جدوں حضرت حمزہ نو ویکھیا تے حضرت عمر نو ویکھیا نا، انہوں نے آکھیا لے مسلمانوں نے ساڈے کول سارا بدلہ لے لیا ہے، عمر بھی مسلمان ہو گیا ہے، حمزہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، ہن سوکھا نہیں مسلمانوں دے نیڑے جانا۔ سورہ عام اذان پڑھی گئی اونچی آواز کے ساتھ، ہاں جی، مسلمانوں نے سرِ عام اللہ کی عبادات کی، اور حضرت عمر پاک مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، عمر پاک نا تلوار لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ اے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، آ جاؤ، محمد کو روک کے تو دیکھو، مسلمانوں کو روک کے تو دیکھو۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک کون سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ عمر کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ محمد کو روک سکے، یا اسلام کو روک سکے، یا مسلمانوں کو روک سکے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے مسلمانوں کو کوئی نہیں روک سکا عمر کی وجہ سے، یعنی عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے خوشی عطا فرما دی۔ مصطفیٰ خوش ہو گئے کہ عمر اسلام لے آیا، تب سے آپ کا لقب فاروق اعظم پڑ گیا، اس وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔